تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک نوجوان پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کمپلین کی، یا رسول اللہ بتائیے میں کیا کروں، جتنا پیسہ میں اپنے گھر میں رکھتا ہوں وہ میرا باپ مجھ سے اجازت لیے بغیر اٹھا لیتا ہے اور کچھ پیسہ خرچ کر دیتا ہے، کچھ گھر کے لیے اور کچھ اپنے لیے۔ یا رسول اللہ میں اپنے باپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ بلائیں میرے باپ کو، آپ نصیحت کریں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کے باپ کو لے آؤ۔ جب باپ تک وہ صحابی پہنچا تو باپ کو پتہ چل گیا پیغمبر بلانے کا مطلب ہے ضرور میرے بیٹے نے شکایت کی ہوگی۔ جب وہ گھر سے نکلا تو یہ سوچ کر نکلا مجھے رسول سے ملنا ہے۔ رسول سے ملنے کا مطلب ایک شرمندگی ہے۔ رسول اگر بلاتے ہیں تو ظاہر سی باتیں نصیحتیں ہوں گی، تو ایک شرمندگی کا احساس ہوگا۔ اگر بیٹے نے کمپلین کی ہو تو شرمندگی اور بڑھ جائے گی۔ تو راستے میں وہ کچھ اشعار سوچتے ہوئے گنگناتے ہوئے پہنچا، اس لیے کہ عرب کلچر میں شعر کہنا نارمل تھا۔ شعر گنگناتے ہوئے پہنچا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں سلام کیا، آپ کے بزم میں بیٹھ گیا۔ بیٹا بھی وہی موجود تھا۔ جبرائیل امین اس طرف نازل ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچتا جبرائیل نے حکم دیا اس کی بات بعد میں سننا، اے رسول اس ضعیف باپ سے پہلے یہ پوچھنا کہ تم نے جو شعر گنگنائے ہیں وہ کیا ہے، پہلے وہ شعر سناؤ پھر بعد میں بات سنی جائے گی۔ جب پیغمبر اسلام نے یہ جملہ اس ضعیف باپ سے کہا تو ضعیف باپ کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ میں نے شعر صرف گنگنائے تھے، میں نے وسپر کیا تھا، میں نے شعر لکھے نہیں، میں نے شعر کسی کو بیان نہیں کیے۔ آپ کو بھی پتہ چل گیا اور آپ کریں جبرائیل نے بتایا، میرے خدا کو بھی پتہ چل گیا۔ یہ ہے نالج آف انسین کا جو کنیکشن ہوتا ہے پیغمبر اسلام کا، یوں آپ نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو بھی پتہ چل گیا، آپ کے اللہ کو بھی پتہ چل گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا ہاں پتہ چل گیا، پہلے بتاؤ وہ شعر کیا ہے۔ میرے عزیزو اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں میرے لیے اور آپ تمام مومنین اور مومنات کے لیے۔ تو صحابی کہتا، بوڑھا باپ کہتا، یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا جب مجھے بلایا گیا تو میں یہ سوچ رہا تھا، میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے، تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، تیرے ساتھ ہم بھی بھوکے رہتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لینے کبھی طبیب اور کبھی حکیم کے پاس علاج کے لیے مارے مارے پھرتے تھے، کہیں تجھے کچھ نہ ہو جائے یہ سوچ کر آنسوں بہاتے تھے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے باپ کہتا میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل سکے، تکلیفیں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی نہ ملے اور کبھی سردی نہ ملے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے خود کو بوڑھا کر لیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں تاکہ تیری ہڈیوں کو مضبوط کرنی تھی، میں بوڑھا ہو گیا تاکہ تجھے جوان کرنا تھا، پھر مجھ پر خزاں آئی، تجھے اوپر اٹھاتے اٹھاتے میں جھکتا چلا گیا، مجھ پر خزانے ڈیرے ڈال دیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا، اب میری خواہش اور امید پوری ہو گئی کہ تو بڑا ہو گیا ہے، تو مجھے سنبھال لے گا، تو میری زندگی کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ میرے بیٹے تو نے کیا کر دیا، میری شکایت میرے رسول سے کر دی، تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو، میری ساری زندگی کی محنت کو تو نے جھٹلا دیا، کیا میں تیرا باپ نہیں، کم سے کم مجھے نوکر سمجھ لیتے اور میری روٹی کا انتظام کر دیتے،
تو یہ نوبت نہ آتی کہ میں کچھ تیرا پیسہ اٹھا لیتا اور تو پیغمبر کی خدمت میں میری شکایت کر دیتا۔ جب وہ بیان کرتا گیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رسول کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ رسول نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں تھا، ابھی شکم میں تھے ماں کے، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پیغمبر اسلام نے فرمایا بس کرو، رک جاؤ، اس سے زیادہ اب سننے اور سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر جوان بیٹا بھی جو بیٹا سن رہا تھا، اسے یاد آ گئے وہ کام جو باپ نے اس کے لیے کیے تھے، اس کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ تب پیغمبر اسلام نے اس نوجوان کی طرف رخ کر کے کہا، بیٹا تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا جو کچھ ہے سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، جو کچھ تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے۔ چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، میرے بیٹے جان لے کہ تیرا باپ تیری جڑ ہے، the roots of your life is your father، وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، تو اس کے برانچ میں سے ایک برانچ ہے، وَأَنَّكَ لَوْلَا لَمْ تَكُنْ، اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو نہ ہوتا۔ فَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مَا يُعْجِبُكَ، آج اگر جو ترقی تو کر چکا ہے، سکسس تجھے مل چکی ہے، آج انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، مولوی ہے، جو کچھ بھی تو ہے، آج جو بھی تو احساس کر اپنے اندر کچھ اچھائی میرے اندر ہے، تو جان لے وہ تیرے باپ کی طرف سے ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ، تیرا باپ تمام نعمتوں کی جڑ اور فاؤنڈیشن ہے۔ والحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر، بشکرہ علی قدر ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہاں تک پہنچایا، ماں باپ کے سائے میں تجھے پروان چڑھایا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ماں باپ کی قدر اور پیغمبر اسلام نے بتائی واقعے کے ذیل میں۔ جو ہماری باڈی بناتے ہیں لیکن ہماری جو سول بناتے وہ بھی ہمارے باپ ہیں، جو ہماری روح کو ٹرین کرتے ہیں وہ بھی ہمارے باپ ہیں، ہمارے ٹیچرز ہمارے باپ ہیں، ہمارے ویل وشرز ہمارے باپ ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والے ہمارے باپ ہیں، ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھانے والے ہمارے باپ ہیں۔ اب دیکھیے گا کتنی قسمیں ہیں باپ کے، اور جو لڑکے ہیں، لڑکیاں زندگی گزارنے جا رہے ہیں، نئی زندگیاں، شادی والی زندگیاں، رجب اور شعبان میں جو بیٹی آپ کو دیں گے، جو بیٹا آپ کو ملے گا، وہ بھی باپ ہیں تمہارے، جو دیں گے وہ بھی باپ ہیں، ان لاز بھی تمہارے باپ ہیں، جو تمہاری زندگی بناتے ہیں یہ سارے باپ ہیں۔ لیکن ان میں عظیم باپ وہ ہے جو ہماری دنیا بھی بنائے، ہماری آخرت بھی بنائے۔ وہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام پکار کر کہتے ہیں، انا وعلی ابواہ ہذہ الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ۔ پیغمبر اور مولا کائنات کے وجود کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بنی ہے اور ہماری آخرت بھی بنی ہے۔ کیا رسول سے بڑا کوئی باپ ہمارا ہو سکتا ہے؟ کیا علی سے بڑا کوئی باپ ہمارا ہو سکتا ہے؟ ہم کیا ایسے اتنے معتبر اور مستند اور معتبر باپ ہیں، یہ ان کے اطراف حق طواف کرتا ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے پیغمبر اسلام فرماتے، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ حق کے آگے چلنے والے علی کی ولادت کے دن قریب ہے، کل ولادت کا دن ہے، آج شام جشن ہے، مولود کعبہ کا جشن ہے۔ یہ جشن مناتے ہیں دو وجہ سے، ایک ولایت اور امامت کے اعتبار سے، اور ایک جشن بہترین باپ جس نے ہماری دنیا بھی بنائی، ہماری آخرت بھی بنائی ہے، اس باپ کو یاد کرتے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں ایک سلام پیش کر دینا، ایک گفٹ پیش کر دینا، تاکہ ہم احسان مند ہیں ان کے جن لوگوں نے ہمیں راستہ دکھایا، ان کو سلام کرو۔ جن لوگوں نے ہماری دنیا اور آخرت بنائی ہے ان کی خدمت میں بھی سلام کرو۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ دعا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. ہر دن نماز صبح کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں, دہراتے رہیں. اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب و امیتنی علی ما امات علی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام.